اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ کل نمازی کے لباس کے لیے جو چیزیں مستحب اور مکروہ ہیں ان چیزوں کے بارے میں مسائل بیان ہوئے تھے، آج نمازی کے نماز پڑھنے کی جگہ کے بارے میں مسائل بیان ہوں گے۔ نماز پڑھنے والوں کی جگہ کی 7 شرطیں ہیں، یعنی جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان 7 چیزوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جگہ مباح ہو۔ مثال کے طور پر جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو وہ یہ دیکھے کہ وہ چیز غصبی نہ ہو، یعنی اگر زمین پہ نماز پڑھ رہا ہے تو زمین غصبی نہ ہو، اگر مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ مصلی غصبی نہ ہو، اگر کوئی قالین وغیرہ ہو وہ قالین بھی غصبی نہ ہو، یا تخت وغیرہ ہو کہ جس پر نماز پڑھی جاتی ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ چیز غصبی نہ ہو یا چوری کی ہوئی چیز نہ ہو۔ اگر وہ چیزیں کسی سے چھینی ہوئی ہوں یا چوری کی ہوئی ہوں تو ایسی صورت میں ان چیزوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہوں پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت مبتلا بے ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ دوسروں کی جگہوں پہ گھر بنا لیتے ہیں، دوسروں کے گھر غصب کر لیتے ہیں، طاقت کی بنا پر، قوت کی بنا پر زبردستی رہنے لگتے ہیں۔ بہت سے کرایہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ مالک سے گھر کرائے پہ لیا اور اس کا گھر نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، نہ اس کا کرایہ دے رہے ہوتے ہیں، اس گھر میں زبردستی رہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہے۔ یعنی جو شخص غصبی گھر میں، غصبی جگہ پہ یا غصبی چیزوں پر نماز کو ادا کرے، نماز کو پڑھے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ یہ چیزیں غصبی یعنی کسی سے چھین لی ہو یا کسی سے کوئی چیز چوری کر لی ہو تو ایسی دونوں صورتوں میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زمین غصبی نہ ہو، جس مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ غصبی نہ ہو، لیکن کوئی ٹینٹ لگا ہوا تھا اور خیمہ لگا ہوا تھا، اس میں جا کر وہ شخص نماز پڑھنے لگ جائے، لیکن وہ خیمہ اس کا نہیں ہے، وہ ٹینٹ اس کا نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کا ہے، مالک کا معلوم نہیں ہے، مالک کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس ٹینٹ سے وہ استفادہ نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت مبتلا بے ہے، انسان کو اس چیز کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پوری زندگی کتنی بھی عبادت کرتے رہیں، لیکن اگر کسی کے غصبی گھر میں نماز کو ادا کر رہے ہیں، کسی کی غصبی زمین پر نماز کو ادا کر رہے ہیں تو نماز باطل ہے، صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے اور اس کا کوئی بھی فائدہ نکلنے والا نہیں ہے۔ دوسری شرط، ضروری ہے کہ نمازی کی جگہ واجب نمازوں میں ایسی نہ ہو کہ تیز حرکت نمازی کے کھڑے ہونے یا رکوع اور سجود کرنے میں مانع ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص واجب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرے جو حرکت نہ کر رہی ہو۔ مثال کے طور پر چلتی ہوئی ٹرین پہ سفر کرنا اور نماز کا وقت ہو جائے، اگر ممکن ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے ٹرین کہیں رکے گی تو ضروری ہے کہ جب ٹرین رک جائے تب نماز پڑھے یا پھر ٹرین سے نیچے اتر کے نماز پڑھے۔ لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ وقت ختم ہو جائے گا اور ٹرین نہیں رکے گی تو پھر وہ اسی ٹرین پہ نماز پڑھے گا، لیکن قبلے کا خیال رکھے اور ایسی جگہ پہ کھڑا ہو کہ جہاں پر ٹرین زیادہ حرکت نہ کرتی ہو۔ اسی طریقے کی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر کوئی کشتی پہ سفر کر رہا ہو یا گھروں میں ایسی چرپائی ہوتی ہے، چارپائی وغیرہ پہ لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں جو پلاسٹک سے یا پھر کسی ایسے ڈورے اور رسی سے بنی ہوتی ہے کہ ایک طرف اگر انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ حرکت کرتی رہتی ہے، سیدھے اور بالکل ساکن طور سے انسان نہیں کھڑا ہو پاتا، تو ضروری ہے کہ انسان ایسی چرپائیوں پہ جو حرکت کرتی رہتی ہوں نماز کو ادا نہ کرے، بلکہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرے جو حرکت نہ کرتی ہو۔ اسی طریقے سے بہت موٹے موٹے اسپنج کے گدے وغیرہ جو ہوتے ہیں، بہت زیادہ موٹے ہونے پر وہ بھی حرکت کرتے رہتے ہیں،
لہٰذا بہتر ہے کہ ایسے گدوں پر بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ جو ہلکے اس بینچ ہوتے ہیں ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں ایسے گدوں پر انسان ساکن نہیں رہ پاتا، ٹھہر نہیں پاتا، بلکہ وہ حرکت کرتے رہتے ہیں کھڑے ہونے پر، سجدہ کرنے میں، رکوع کرنے میں۔ تو ایسی چیزوں پہ نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ زمین کا انتخاب کیا جائے یا تخت وغیرہ کا انتخاب کیا جائے تاکہ وہ چیزیں حرکت نہ کرتی ہوں اور نماز کو بخوبی انجام دیا جا سکتا ہو۔ یہ 2 شرطیں تھیں کہ جو نماز کے لیے ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ 5 شرطیں اور بیان کی جائیں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔